بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو میری طرف سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العالمین کی خیر و عافیت میں ہوں گے۔ میرے پیارے معزز ناظرین و گرامی اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، چلتے پھرتے 10 بار عشاء کی نماز کے بعد سورہ اخلاص کو اس طریقے سے پڑھ لو جس طریقے سے میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بیان فرمانے والا ہوں، تو انشاءاللہ آپ کا شوہر، آپ کے محبوب اور آپ کی عزیز و اقارب آپ کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ پیش آنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ کا کوئی بچھڑ گیا ہے، اس کے ساتھ دوبارہ رابطے کو بحال کرنا چاہتے ہیں، میاں بیوی میں پیار محبت قائم کرنا چاہتے ہیں، محبوبہ کے ساتھ اپنی پیار محبت قائم کرنا چاہتے ہیں، رابطے کو بحال کرنا چاہتے ہیں، نکاح کی طرف آنا چاہتے ہیں اور میاں بیوی میں صلح اتفاق اور عزت قائم کرنا چاہتے ہیں، تو میرے وہ پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے وہ بھائی، اس وظیفے کو لازمی ادا کریں۔ جو دو لوگوں کے بیچ میں پیار محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، دل کی طرف کو پیدا کرنا چاہتے ہیں، دل میں آگ لگانا چاہتے ہیں، یا اپنے ساتھ جو بھی ظلم ہوئے ہیں اس کو بھول کر پھر دوبارہ ان کے ساتھ دل لگانا چاہتے ہیں، پتھر دل کو موم بنانا چاہتے ہیں، انشاءاللہ اگر آپ اس وظیفے کو اسی طرح سے ادا کریں گے جس طریقے سے میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بیان فرماؤں گا، تو انشاءاللہ ایک دن کے اندر اندر ہی آپ دونوں میں پیار محبت قائم ہو جائے گا، محبت آپ کو مل جائے گی، پتھر دل جو ہے شخص وہ موم بن جائے گا، اور آپ میں صلح اتفاق اور محبت انشاءاللہ قائم جو ہے وہ ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ کسی ناجائز مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو ہرگز ادا نہ کریں۔ میاں بیوی اس وظیفے کو ادا کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، یا جس کے ساتھ آپ نے نکاح کرنا ہے، یا آپ کی منگنی ہو گئی ہے یا آپ کا نکاح ہو گیا ہے، آپ اس شخص کے لیے اس وظیفے کو ادا کر کے اپنے آپ کو فائدہ دلوا سکتے ہیں، لیکن کسی اور شخص کے لیے ناجائز کام کے لیے آپ اس وظیفے کو ہرگز ادا نہ کریں، پھر آپ کو اس وظیفے سے ہرگز جو ہے وہ آپ کو فائدہ جو ہے وہ آپ کو حاصل نہیں ہوگا۔ سورہ اخلاص قرآن پاک کی بہت ہی مجرب اور بہت ہی چھوٹی صورت ہے، جس میں اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان فرمائی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین کو بے نیاز کہا گیا ہے۔ اللہ الصمد کے معنی بے نیاز ہے۔ وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل کامیاب وظائف کی دنیا پر نیو آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو ملتا رہے۔ آئیں اب آپ اس وظیفے کو ترتیب سے سن لیجئے کہ آپ نے اس وظیفے کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے اور آپ کو اس وظیفے سے کیسے فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ نے یہ وظیفہ رات سونے سے پہلے اور عشاء کی نماز کے بعد آپ نے درمیانی وقت میں اس وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ آپ نے جائز نماز پر بیٹھ کر اس وظیفے کو ادا کرنا ہے، بوضو ہو کر آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے، ناپاکی کی حالت میں آپ نے اس وظیفے کو ہرگز ادا نہیں کرنا۔ یہ وظیفہ صرف آپ نے ایک ہی دن ادا کرنا ہے، جمعرات کی شام عشاء کی نماز کے بعد۔ آپ نے پاک صاف ہو جانا ہے۔ اس وظیفے کا صحیح ٹائم جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد کا ہی ہے اور سونے سے پہلے پہلے کہا ہے۔ آپ نے جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے، اپنے ذہن و گمان کو باندھ لینا ہے اور اپنے سامنے ایک پانی کا گلاس لے کر رکھ لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے ذہن و گمان کو باندھنا ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو کیوں ادا کرنا ہے۔ آپ یہ وظیفہ دو لوگوں میں پیار محبت قائم کرنے کے لیے ادا کر رہے ہیں، وہ آپ سب اپنے ذہن و گمان میں باندھ لیجئے، اور اس شخص کا تصور اپنے ذہن و گمان میں باندھ لیجئے جس کے لیے آپ اس وظیفے کو ادا کر رہے ہیں۔ اگر اس شخص کی تصویر آپ کے پاس ہے تو اس شخص کی تصویر اپنے سامنے لے کر رکھ لیجئے اور اس کو دیکھتے ہوئے آپ اس وظیفے کو ادا کرتے جائیں۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے ذہن و گمان کو باندھ لینا ہے جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے اس وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو جانا ہے، پھر آپ نے 101 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے۔
درود ابراہیمی آپ نے آہستہ آہستہ پڑھنا ہے، اس میں زبر زیر پیش کی غلطی نہ ہو جائے اور آپ کا تلفظ بھی غلط ہو جائے گا۔ درود ابراہیمی آپ نے 101 بار آہستہ آہستہ پڑھ لینا ہے، اور پھر آپ نے قرآن پاک کی بہت ہی پیاری صورت سورہ اخلاص کا ورد کرنا ہے، جس میں اللہ رب العالمین کی بہت سی نعمتوں کا ذکر بیان فرمایا گیا ہے، اور اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان فرمائی گئی ہے۔ ہمارا مقصد اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کا ہونا چاہیے۔ جب اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائیں گی تو ہماری سب دعائیں قبول و منظور ہونا شروع ہو جائے گی۔ 101 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنے کے بعد آپ نے 10 بار سورہ اخلاص اس طریقے سے پڑھنی ہے جس طریقے سے میں اب آپ کو بتانے والا ہوں۔ سورہ اخلاص شروع ہوتی ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ جب ایک آیت ختم ہو گئی قل هو اللہ احد، پھر آپ نے ایک بار اس کو پھر دہرانا ہے قل هو اللہ احد۔ اس طریقے سے آپ نے پوری سورت کو پڑھنا ہے۔ میں آپ کو ایک بار پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد۔ اسی طریقے سے اس کی 2-3 آیتیں اور ہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے ایک جو بار ہے وہ آپ نے 2 بار اس آیتوں کو اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے 10 بار اس سورت کو آپ نے مکمل کر لینا ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد، آپ اس طریقے سے پڑھیں گے تو یہ آپ کی ایک بار گنا جائے گا۔ آپ نے اس طریقے سے 10 بار جو ہے وہ آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھ لینا ہے، اور پھر آپ نے دوبارہ آخر میں 101 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کر لینا ہے۔ آخر میں بھی درود ابراہیمی کا ورد کرنے کے بعد پھر آپ کے سامنے جو ایک پانی کا گلاس پڑا ہوگا اس پر آپ نے 3 مرتبہ پھونک مار دینی ہے۔ وہ پانی آپ نے اس شخص کو پلانا ہے جس کے ساتھ آپ پیار محبت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ممکن نہیں کہ آپ اس شخص کو پانی پلا سکیں، تو اس کا تصور رکھتے ہوئے آپ ہی پانی کو پی جائیں۔ اگر شوہر کے ساتھ پیار محبت قائم کرنا چاہتے ہیں، پتھر دل کو موم بنانا چاہتے ہیں، شوہر کے غصے کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو میری پیاری بہنیں شوہر کو پھر پانی پلائیں، تو انشاءاللہ میری پیاری بہنوں کو اس وظیفے سے بہت زیادہ فائدہ جو ہے وہ آپ کو حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جب آپ نے یہاں تک اس عمل کو ادا کر لیا تو پھر آپ نے رب العالمین کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ جب آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے تو سب سے پہلے آپ نے دعا میں رب العالمین کی حمد و ثنا ہی بیان فرمانی ہے۔ آپ نے دعا میں سب سے پہلے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے 10 بار ہی، اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد۔ 10 بار اللہ الصمد کو پڑھنے کے بعد آپ نے رب العالمین کے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے 1 مرتبہ ہی درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش کر دینا ہے، اور پھر آپ نے اپنے معاملات کو بیان فرمانا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو کیوں ادا کیا ہے، آپ کس پریشانی میں گرے ہوئے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں، اور کس کے متعلق آپ اپنی دعا کو قبول و منظور کروانا چاہتے ہیں۔ جائز کام کے لیے آپ اس وظیفے کو ادا کریں، کسی بھی عزیز و اقارب کے لیے آپ اس وظیفے کو ادا کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ دونوں میں پیار محبت قائم ہو جائے گا، آپ دونوں کی رشتہ داری جو ہے وہ ایک انشاءاللہ مضبوطی سے بن جائے گی۔ اگر آپ میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو اس وظیفے میں کسی بھی قسم کی سمجھ لگی تو آپ کامنٹس میں رابطہ کر کے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر میں آپ کو سمجھانے کی ضرور کوشش کروں گا۔ اب تک اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔